الحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ انفسکم اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، نارن ایسی آگ سے، وقودها جس آگ کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارت اور پتھر ہیں، علیہا اس آگ کے اوپر مقرر ہیں، ملائکۃ فرشتے، غلاظ تندخو، شداد سخت گیر، لا یعصون اللہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، ما جس چیز کا امرہم اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہ فرشتے وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم آج عذر مت پیش کرو، انما تجزون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما جو کچھ کنتم تھے تم تعملون کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو تم، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا خالص توبہ، عسیٰ امید ہے قریب ہے، ربکم تمہارا پروردگار، ان یکفر یہ کہ دور کر دے وہ، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، ویدخلکم اور داخل کر دے اللہ تعالیٰ تم کو، جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کے نیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یوم اس دن، لا یخزن لاہ نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، نورہم ان کا نور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا نور، نورہم ان کا نور، یسعا دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف، یقولون کہیں گے وہ، ربنا ہمارے پروردگار، اتمم لنا مکمل کر دیں ہمارے لیے، نورنا ہمارے نور کو، واغفر لنا
اور بخشش فرما دے ہمارے لیے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور سختی کریں ان کے اوپر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسی آگ سے کہ جس آگ کو انسانوں اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان صرف خود نیک اعمال کر لے، اور اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کی دنیاوی عیش و آرام کے لیے تگ و دو کرے، گرمی سردی برداشت کرے، محنت کرے کہ میرے اہل و عیال کو آرام کا مکان مل جائے، اچھا کپڑا مل جائے، اچھی ان کی صحت رہے، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اتنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ ہر مرد کا اور ہر وہ بندہ جو کسی کے اوپر سرپرست ہے، فرمایا الا فکلکم راع، خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم راع مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر نگران جو ہیں وہ گھر کا نگران ہو، ادارے کا نگران ہو، پنچایت کا نگران ہو، تحصیل کا، ضلع کا، ریاست کا، دنیا بھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار عطا فرمایا ہو، جو بندہ بھی جس کے اوپر سرپرست ہے اس کے ماتحتوں کے متعلق اسے کہا گیا کہ تیرے فرائض میں سے ہے کہ اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ اس کے متعلق قیامت میں باقاعدہ پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے جہنم سے بچنے کے لیے محنت کیوں نہیں کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے مر الصبی اذا بلغ 7 سنین، کہ جب بچہ جو ہے گھر کے اندر، بچیاں 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ہلکی پھلکی جو ہے ان کو اگر سرزنش کرنا پڑے یعنی مارنا پڑے تربیت کی خاطر تو اس سے بھی دریغ اور بچا نہ جائے۔ تو یہ بہت اہم مضمون ہے کہ انسان اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے بلوغت سے پہلے ہی۔ بلوغت کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، بلوغت سے پہلے باقاعدہ فکر کریں کہ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں، لیکن یہ عادی بنانے کے لیے۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے اسی آیت سے استنباط کر کے کہ روزہ بھی رکھنے کا اور دیگر جو احکام اسلامی ہیں ان پر چلانے کی اس کو محنت کی جائے۔ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، بخاری شریف جلد ثانی ہم نے پڑھی تو وہ فرماتے تھے کہ بچوں میں سے اگر کوئی خدا نخواستہ نماز میں سستی کرتا ہے تو بس میرا جی یہ چاہتا ہے یا اس کے سر میں مار کر ختم کر دوں یا اپنے سر میں مار کر مر جاؤں۔ کوئی جائز نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، یعنی ایک احساس، ایک فکر کہ بھئی اپنی اولاد کی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر۔ فرمایا وہ اتنی سخت آگ ہے دنیا کے اندر، آپ اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے سردیاں آ رہے ہیں تو بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، اور آپ کا جو ایک تعلق ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا احساس کرتے ہیں آپ کہ بچے جو ہیں وہ سردی میں ٹھنڈے نہ ہوں، ان کے لیے معقول کپڑے ہوں، سویٹر ہو، گرمی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پنکھا ہو، پنکھا اور مزید ہوں تو کولر ہو، اے سی ہو۔ تو جب آپ ان دنیاوی جو ہیں وہ گرمی سردی سے، حالانکہ بہت بڑی مخلوق کروڑوں کے حساب سے انہی سردی گرمیوں کے اندر سڑک پر بیچارے گزار لیتے ہیں، تو ان کی تو فکر کرتے ہو،
اور آخرت وہ آگ کہ جو آگ انسانوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی، اور ان کے اس آگ کے اوپر جو مقرر فرشتے ہوں گے بڑے سخت گیر ہوں گے، ذرا برابر ان کو کسی کے اوپر رحم نہیں آئے گا، اور وہاں رحم مطلوب بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے فرشتے جو اللہ کے حکموں میں بالکل کوئی ذرا برابر کمی کوتاہی نہیں کریں گے، سخت گیر کے قسم کے فرشتے ہیں، تند خو ہیں، تو فرمایا اس آگ سے بچانے کے لیے آپ فکر کرو، اپنے اہل و عیال سے اس آگ کو بچاؤ۔ دوسری بات ان آیات مبارکہ میں یہ کہی گئی کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن وہ آزار پیش کریں گے، تو ان کو کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج کوئی تمہارا عذر یہاں نہیں چلے گا، سیدھی سیدھی بات ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، جیسا تم نے دنیا کے اندر کیا تھا ویسا ہی تمہارے ساتھ آج معاملہ کیا جائے گا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دو انتہائی فکر مند حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر ان چیزوں میں تم سے غفلت واقع ہو رہی ہے تو توبہ کر لو۔ زندگی کو سدھارنے کا پہلا قدم توبہ ہے۔ کسی بھی مرحلے پر جا کر انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے، اور احساس بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر ابتلا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں اور کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور مستقل مبتلا ہیں، لیکن احساس کبھی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ایک عرصے سے پڑا ہوا ہوں، کب جھٹکا لگے اور میں موت کے حوالے ہو جاؤں، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پہلے تو یہی بڑی بات تھی کہ کارواں کا جو ساز و سامان تھا وہ لٹ گیا، لیکن ستم بالائے ستم کہ کارواں کو لٹ جانے کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کسی جگہ پر اندر کا انسان بیدار ہو، احساس پیدا ہو اسے، تو پھر پہلا قدم انسان کے سدھار کا یہ ہے کہ وہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ اب یہ سردیوں کی لمبی راتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے لمبی راتوں کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی مرد جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات کا انتظار کرتا ہے۔ اگر باہمیت ہو اور پاکیزہ ہو تو سالہ سال وہ انتظار کرتا ہے، اور پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اس کا انتظار بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا اس طرح نیک لوگ لمبی راتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ لمبی راتیں آئیں گی، لمبے لمبے سجدے اللہ کے دربار میں کریں گے، لمبے قیام کریں گے، اللہ کے دربار میں رکوع کریں گے، مناجات کریں گے۔ تو بہرحال سدھرنے کا پہلا قدم، اچھا بننے اور نیک بننے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم گزشتہ اپنی بدعمالیوں کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان سے توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ خالص توبہ وہ ہے کہ گزرے گناہوں، غفلتوں، لاپرواہیوں کے اوپر شرمندگی ہو، ندامت ہو، دکھ ہو، درد ہو، اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم ہو کہ جان جائے تو جائے لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ اگر انسان یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ جو گناہوں کی نحوست اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے،
اور جو گناہوں کی وجہ سے اس کے ظاہری باطنی نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات کی اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے تلافی فرما دے کو، اللہ پر فرض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن گناہوں کا وہ عادی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اسے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور قیامت میں اللہ رب العالمین سچی پکی توبہ کرنے والوں کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو گویا توبہ کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا سارے جو ہیں وہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کس دن اللہ رب العالمین انہیں جو ہیں وہ جنت کے باغات میں داخل کریں گے، جس دن فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جس دن اللہ رب العالمین نبی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ بڑے بڑے کھڑپینچ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار اور بڑا کچھ اپنے آپ کو کہلوانے والے قیامت کے دن دے مارے جائیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، بڑے بڑے جو دنیا کے اندر جبے قبے اور اقتدار اور مناصب اور عہدوں کی اکڑ کے اندر تھے، فرمایا اس دن جو ہے رسوا کر دیے جائیں گے، پریشان کر دیے جائیں گے اور ٹھوکا جائے گا جہنم میں، دے مارو ان کو۔ فرمایا اس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو جو ہے وہ بلند درجات عطا فرمائیں گے اور ان کی شان کو اللہ رب العالمین دوبالا فرمائیں گے۔ احادیث کے اندر ہے کہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ جب میدان حشر سے جنت کی طرف چلیں گے یا جہنم کی طرف چلیں گے تو منافقین اور اللہ رب العالمین کے نافرمان اندھیروں کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، بھٹک رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لیکن یہ صلحائے امت اور انبیاء کرام علیہم السلام نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ نور، ان کے عقیدے کا نور اور ان کے اعمال صالحہ کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، روشنی ہوگی اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یہ شان و شوکت کے اندر ہوں گے۔ اور ان کی رسوائی کو دیکھ کر، منافقین کی رسوائی کو، منکرین کے جو ہے پریشانی کو دیکھ کر دعا کریں گے بے ساختہ اللہ کے دربار میں، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے پروردگار ہمارے لیے نور کو پورا کرنا تاکہ اسی روشنی میں ہم جنت میں پہنچ جائیں، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔